هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے، یعنی ہوا اللہ الذی ہے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، یعنی وہی اللہ جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے. اس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. دلیل کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے دلیل؟ دیکھیے قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے. اگر اس سے ملتی جلتی کوئی اور آیت آپ کو مل جائے تو وہ شاہد ہو جاتی ہے، دلیل ہو جاتی ہے اس آیت پر. سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، پہلی آیت، جس میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور یہاں کیا کہا؟ وجعل منها زوجہا، تو جعل بمعنی خلق، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اسی طرح سورۃ الحجرات آیت 13 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تو ابتدا کس سے ہوئی؟ ایک جان سے، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور آئندہ باقی نسل انسانی من ذکر وانثی، آدم اور حوا کی اولاد ہیں. تو یہ دونوں سٹیپس جو ہیں قرآن میں بیان کیے گئے. اور زوجہا سے مراد یہاں حضرت حوا ہیں. اور زوج کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو، اسی صنف سے ساتھی، سیم سپیشیز. ٹھیک ہے، ایک ہی صنف کس کو کہتے ہیں نا؟ قسم. ایک ہی قسم میں سے ایک چیز کا دوسرا پیئر یا جوڑا، اسپاؤس کے معنوں میں. اب یہاں پر جعل منہا زوجہا سے مراد بیوی ہے حضرت آدم کی، یعنی حوا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون پائے. یعنی حوا کو پیدا کیا گیا کس لیے؟ آدم کے لیے، تاکہ آدم حوا سے سکون پائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آدم حوا سے سکون پائیں گے، بلکہ زوج کہتے ہی پیر کو ہیں، یعنی زوج بنتا ہی دو سے ہے، ایک سے نہیں بنتا زوج. تو جب ایک دوسرے سے سکون پائے گا تو دوسرا پہلے سے سکون پائے گا. اور پھر یہاں مراد صرف آدم اور حوا ہی نہیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے لیے باعث سکون ہے. اور اس کا سلسلہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے. اس کی دلیل اور کہاں سے ملے گی؟ کچھ یاد ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور لباس بھی کس کا ذریعہ ہے؟ کمفرٹ کا، سکون کا. کوئی اور آیت؟ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21، جس میں شادی کا مقصد بتایا گیا ہے. کیا؟ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے بنا دی تمہارے درمیان، یہ ڈال دی تم میں محبت اور رحمت. محبت اور رحمت دونوں چیزیں پیدا کی ایک دوسرے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر صورتحال اس سے مختلف ہے. سب کی بات میں نہیں کرتی، لیکن اکثریت کی. ٹھیک ہے نا؟ شادی کا اصل مقصد بھول گئے ہیں. شادی کا اصل مقصد کیا بن گیا لوگوں کے اندر؟ شادی بھی ایک بزنس بنتا جا رہا ہے. دیکھیے اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جوڑے اس لیے بنائے تھے کہ سکون پائیں لوگ، اور یہاں حال بالکل الٹ. وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مودۃ و رحمہ، وہ ناپید ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف محبت ڈیمانڈ کرنی چاہیے، دینی بھی چاہیے. ہم دوسرے سے کائنڈنس اور کیئر جو ہے صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں، دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو کوئی بھی چیز مل نہیں سکتی جب تک کہ آپ دینے والے نہ ہوں. صرف دینے والے ہی لینے والے ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو عموماً صرف اچھی توقعات اور خوش فہمیاں ہوتی ہیں جبکہ دینے کا ذہن نہیں ہوتا، اور دونوں ایک دوسرے سے صرف پھر
شکایت رکھتے ہیں یا ایک دوسرے سے صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ شکایت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی اور دونوں صرف ایک دوسرے سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ مادیت پرستی. آپ دیکھیے کہ یہ جو فطرت کے خلاف ہم چلے گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قائم کیا شوہر اور بیوی کے درمیان، ایک تعلق کا، ایک رشتے کا، سوسائٹی کے اندر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی ڈویژن کا، اس میں خلل ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی اور دن بدن یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. جب تک دونوں اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز ادا نہیں کرتے، باہم محبت، رحمت اور سکون نہیں ہو سکتا. اپنے اپنے فرائض کو جاننا اور ان کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے. جب ایک شخص بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو وہ دوسرے کے لیے شکایت کا ذریعہ بنے گا. جب دوسرے کو شکایت ہوگی تو جواباً پلٹ کے وہ جوابی کارروائی کرے گا. ایک فرسٹریٹ ہوگا تو دوسرا جواب میں فرسٹریٹ ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ خوشیاں ناپید ہو جائیں گی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے رازوں کے محافظ ہوں، دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی غلطیوں اور عیبوں کو چھپانے والے ہوں. لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے نا. اور اگر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے عیب یا کمزوریاں یا غلطیاں اچھالنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ تحفظ نہیں ہوگا تو سکون بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو رسپانسبلٹیز کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ خصوصاً جب عورت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اس پر مرد کی ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئیں تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ عورت نہ اپنے کام کے قابل رہی اور نہ ہی اس نے دوسرا کام پوری طرح کیا. تو فطری نظام میں جو مداخلت ہوئی ہے انسان کی، اس نے سکون ختم کر دیا. گھر سے باہر کی زندگی میں بھی سکون ختم ہو گیا اور گھر کے اندر بھی سکون ختم ہو گیا. اور دونوں جو ایک دوسرے کے لیے خوشی کا، سکون کا، زندگی کے کٹھن سفر میں ایک دوسرے کا سہارا ہو سکتے تھے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے پس گئے نا. اصل مشکل یہی ہے کہ جب آپ اپنی جگہ کھڑے نہیں، ذمہ داری نبھا نہیں رہے، تو کس طرح گاڑی چل سکتی؟ شادی کو عیاشی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، ذمہ داریوں کو نبھانے کا ذریعہ نہیں سمجھا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی کے نام کے ساتھ ہی کیا کیا وابستہ کر دیا گیا. یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ جیسے ساری زندگی کا محور اور مقصد وہ ایک شادی کا دن ہی بن کے رہ گیا. اور پھر شادی سے پہلے سال ہر سال اس کی تیاری، اور ایک ذہن میں لڑکی کے بھی خوبصورت ایک تخیل اور تصورات کی دنیا میں رہنا، اور پھر اس کے بعد ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنے کا رجحان، ایکسپیکٹیشنز دونوں طرف سے زیادہ، لیکن ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کسی کو بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک مرد پر اپنی ذمہ داری بھی اور بیوی کا بھی کام اس کے ذمہ ہو، یا ایک بیوی پر اپنا کام بھی اور شوہر کے کام بھی اس کے ذمہ ہو، تو کتنا عرصہ اس کو ڈریگ کر سکتی، کتنا عرصہ اس کو کھینچ سکتی ہے، آخر وہ تھک جائے گی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو فرائض میں داخل تھی دونوں کے اور جن کی پوچھ ہوگی دونوں سے، ان باتوں کا شعور نہیں اجاگر کیا جاتا معاشرے کے اندر، احساس ہی نہیں پیدا کیا جاتا. یعنی کہ ہم شادی کے موقع پر بچوں کو بہت سی پالیٹکس تو سکھا دیتے ہیں، دیکھو تم جا کے نند کے ساتھ یہ کرنا، ساس کے ساتھ یہ کرنا، شوہر کو یوں ہاتھ میں لینا، فلاں کو ایسے، یعنی باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن ذمہ داریاں کیا ہیں تمہاری، یہ کم ہی لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے فرائض کیا بنتے ہیں وہاں جا کر. اور جب تک ہمارے کلچر میں، یعنی دین تو اپنی جگہ مگر کلچر میں بھی ایک چیز موجود تھی، وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی. وہ جو بڑوں سے، بزرگوں سے اچھی نصیحتیں ملتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ پورا ایک سسٹم جو ہے اس میں بگاڑ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ مودت رہی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے لیے کیئر رہی. اور یہ آخرت سے پہلے دنیا میں ایک عذاب بن گئی زندگی، کیونکہ انسان جب اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے تو پھر سکون نہیں پا سکتا. فلما تغشاها، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو، تغشا کا لفظ غشی سے ہے، اور یہ کنایا ہے شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق سے. کنایا کہتے ہیں نا اشارے کنائے میں بات کرنا.
یعنی صریح لفظ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ اشارتاً سمجھایا گیا کہ شوہر نے بیوی کو ڈھانپ لیا، حملت تو اس نے اٹھا لیا، حملن خفیفن ہلکا حمل، خفیف ہلکا، اور حملن بوجھ کو کہتے ہیں حمل، جس کو عام طور پہ اردو میں ہم حمل کہتے ہیں، تو یہ اصل میں حمل ہوتا ہے۔ حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو جو پیٹ اٹھاتا ہے یا درخت اٹھاتا ہے، درخت پہ جو پھل آتا ہے نا تو وہ بوجھل ہو جاتا ہے، وہ بھی حمل ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن وہ بوجھ جو پیٹھ پہ ہوتا ہے، بیک پہ، اس کو حمل کہتے ہیں، ہے کی زیر کے ساتھ، جو تکلیف دیتا ہے، جو ناگوار ہوتا ہے، جو کمر توڑتا ہے۔ تو حمل جو ہے اگرچہ اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے، خوشگوار بھی ہوتا ہے۔ حملت حملا خفیفا تو اس نے اٹھا لیا خفیف سا حمل، اشارہ ہے نطفے کی طرف اور پھر علقہ کی طرف اور مضغہ کی طرف۔ فمرت بھی پھر وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ، یعنی عورت اس حمل کے ساتھ زندگی کے کام کاج سب کرتی رہتی ہے، چلتی پھرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت اور قدرت کے ساتھ اتنا گریجولی اور اتنا سلولی یہ سب کچھ بڑھتا ہے کہ اس کو سہولت کے ساتھ وہ قبول کرتی جاتی، اور پھر ایک خاص مقام پہ پہنچ کر وہ بوجھ یعنی اتار دیا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو دگنا یا تگنا بڑا کر دے، کوئی روک سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے انسان؟ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے بس اتنا ہی بوجھ رکھا ماں کے پیٹ میں، اتنی گنجائش رکھی جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکے۔ فلما اسقلت پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی بوجھ زیادہ ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو گیا، دعوا دونوں نے دعائیں کی، اللہ سے، ربہما جو ان کا رب ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے یعنی شوہر اور بیوی دونوں نے مل کر اللہ سے دعائیں کی۔ کیا دعائیں؟ لئن آتیتنا البتہ اگر دے تو ہم کو، صالحن صالح یعنی بچہ، صالح میں دونوں چیزیں آتی ہیں، سلیم الجسم اور سلیم الفطرت، یعنی نیک اور صحیح سلامت۔ لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے، ہم ضرور شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہمیں صحیح بچہ دے، کیونکہ ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ انجانے سے خوف میں گھر جاتے ہیں اور ایک فکر کی لہر دوڑ جاتی، پتہ نہیں بچہ دیکھتا ہوگا یا نہیں، سنتا ہوگا یا نہیں، بولے گا یا نہیں، شکل کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، لا محالہ یہ خیالات دل میں آتے ہیں، اور جب دل میں خیال آتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے کہ یا رب تو مجھے صالح اولاد دینا، نیک بچہ دینا، صحیح سلامت۔ عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ یا رب بے عیب بے نقص بچہ دے، یعنی کہ کوئی کسی بھی دین پر ہو اس کی خواہش اور ایک دعا اور ایک تمنا ضرور ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آدم اور حوا کے ملاپ سے جب ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دو، اور حارث اس کا اپنا نام تھا، لیکن اس روایت کی کچھ تصدیق مجھے نہیں ہو سکی، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکا۔ بہرحال عام سوسائٹی میں یہ حالات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور بچہ ولادت کے قریب ہوتا ہے تو دونوں ماں باپ فکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں